السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں ویور؟ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے مصحف کا تیسرا اور آخری پارٹ لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شروع کرتے ہیں مصحف کا تیسرا اور آخری پارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا اور ان کے انتقال کے بعد ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ عرب کے مختلف قبائل کو اجازت تھی کہ قرآن مجید اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لیا کریں۔ ہر زبان میں مختلف قبیلوں اور علاقوں کے لہجے مختلف ہوتے ہیں۔ زبان تو ایک ہی ہوتی ہے، لکھی بھی ایک ہی طرح جاتی ہے، لیکن لوگ مختلف انداز میں پڑھتے اور بولتے ہیں۔ چونکہ عرب قبائل مختلف علاقوں میں آباد تھے اور مختلف لہجے ان کے ہاں رائج تھے، اس لیے آغاز میں ہر قبیلہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ قبائلی عصبیت بڑی شدید ہوتی ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں نئے اسلام قبول کرنے والوں کو قریش کے لہجے کا پابند نہیں کیا، جو عربی زبان کا ٹکسالی لہجہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ جو جس لہجے میں پڑھتا تھا اس کو اسی لہجے میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً توجہ دلاتے رہے کہ قرآن جس لہجے میں اتارا گیا ہے وہ قریش کا لہجہ ہے، اور یہ کہ قریش کا لہجہ ہی معیاری لہجہ ہے۔ حجاز کے باہر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو حضرات تعلیم حاصل کرتے جاتے تھے وہ قریش کا معیاری اور ٹکسالی لہجہ اختیار کرتے جاتے تھے، لیکن عام لوگ اور بدو پس منظر کے حامل حضرات اپنے مخصوص قبائلی علاقائی لہجے میں ہی پڑھتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ وہ دور تھا کہ نئی نئی نسلیں اور نئی نئی قومیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں۔ ایرانی، ترکی، رومی، حبشی وغیرہ جو عربی نہیں جانتے تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ان نئے مسلمانوں نے جوش و خروش سے عربی زبان سیکھنی شروع کر دی۔ مثلاً کسی یمنی نے اپنے نو مسلم دوستوں اور شاگردوں کو اپنے لہجے میں قرآن سکھایا تو کسی کوفہ والے نے اپنے لہجے میں سکھا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، اس وقت مسلمانوں کی فوجیں دنیا کے مختلف حصوں میں مصروف جہاد تھیں۔ آذربائیجان کے علاقے میں بھی، آرمینیا کے علاقے میں بھی مشہور صحابی حضرت حذیفہ بھی آرمینیا کے مجاہدین میں شامل تھے۔ آپ ایک انتہائی محترم اور معزز صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص رازدان بھی سمجھے جاتے تھے۔ آپ بھی وہاں جہاد میں شریک تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ امام نے نماز پڑھائی اور ایک خاص لہجے میں تلاوت کی۔ نماز کے بعد کئی لوگوں نے امام صاحب کے لہجے پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ نے غلط پڑھا۔ امام صاحب نے جواب میں کہا کہ میں نے تو فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک سیکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امیر سے کہا، مجھے جہاد سے 6 ماہ کی چھٹی دے دیں، مجھے ضروری کام ہے۔ وہ فوراً مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ کئی ماہ کے سفر کے بعد وہ مدینہ طیبہ پہنچے۔ کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کا زمانہ تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ذرا آرام کر کے پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جائیں، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے، سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہ پریشان ہو کر نکلے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک کیسے اور کیوں آئے ہیں۔ پوچھا، آپ تو جہاد پر گئے ہوئے تھے، پھر اچانک کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، مسلمانوں کی خبر لیں قبل اس کے کہ کتاب اللہ میں اختلاف پیدا ہو، اور ان کو اختلاف قرات کا واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ قرآن کے بارے میں اس طرح کے اختلاف کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج لہجے کا اختلاف ہے، کل ممکن ہے کوئی اور اختلاف پیدا ہو جائے، اس لیے آج ہی اس کا کچھ حل تلاش کریں۔ دونوں حضرات نے بیٹھ کر طے کیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن کا نسخہ ہے اس کو منگوا کر اس کی کاپیاں تیار کروائی جائیں اور تمام دنیا اسلام کے شہروں میں بھیج دی جائیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے 11 نسخے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 نسخے تیار کیے گئے۔ دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ چنانچہ ان 11 یا 7 نسخوں کو تمام بڑے بڑے شہروں میں بھجوا دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جتنے انفرادی نسخے اب تک لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ سب کے سب سرکار کے حوالے کر دیے جائیں۔ وہ سب انفرادی نسخے ضبط کر کے بعد میں تلف کر دیے گئے۔
फैसला ये हुआ कि आइंदा जिसको कुरान का नुस्खा तैयार करना हो वो इन नुस्खों से तैयार करे और नुस्खा कुरैश के लहजे में कुरैश के रस्मुल ख़त के मुताबिक ही तैयार किया जाए। चनाचा आइंदा कुरान पाक के तमाम नुस्खे 100% इसी लहजे और हिज्जे के मुताबिक लिखे गए जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना लहजा था। इससे कबल सब लोग अपने अपने हिज्जे के मुताबिक लिखा करते थे। लहजे के इख्तलाफ से हिज्जे का इख्तलाफ हो सकता है। इन हालात में इसका इम्कान था कि एक ही लफ्ज़ के हिज्जे मुख्तलिफ अंदाज से रवाज पा जाएं। ये इम्कान इसलिए भी था कि इस वक्त तक अरब में लिखने लिखाने का ज़्यादा रवाज नहीं था। अरब में बहुत थोड़े लोग लिखना पढ़ना जानते थे। बिला ज़री की रवायत को दुरुस्त माना जाए तो मक्का में सिर्फ 17 आदमी लिखने पढ़ने से वाकिफ़ थे। ऐसी सूरत में हिज्जे और तर्ज़ तहरीर को बाकायदा मेयार के मुताबिक नहीं बनाया जा सकता था और इस बात का इम्कान खासा था कि एक ही लफ्ज़ को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से लिखना शुरू कर दें। इस इम्कान और इसके नतीजे में पैदा होने वाले दीगर मुमकिन खदशात से बचने के लिए कुरैश के हिज्जे में कुरान पाक के ये 7 या 11 नुस्खे तैयार कराए गए। बाकी सब नुस्खे ज़ब्त करके ज़ाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि आइंदा सब लोग इन्हीं मुस्तनिद नुस्खों के मुताबिक नकलें तैयार कर लें। चनाचा इसके बाद से तमाम नुस्खे असल नुस्खों के मुताबिक तैयार हुए और वो 11 नुस्खे तमाम दुनिया इस्लाम में तकसीम कर दिए गए। इन नुस्खों में से 3 नुस्खे इस वक्त भी दुनिया में मौजूद हैं जो अपनी असल शक्ल में महफूज हैं। इत्तफाक से राकमुल हरूफ को इन तीनों नुस्खों की ज़ियारत की सआदत नसीब हुई है। एक लंदन के मशहूर ब्रिटिश म्यूज़ियम में महफूज है, दूसरा इस्तांबुल तुर्की में है और तीसरा ताशकंद में है अज़बकिस्तान के दारुल हुकूमत में। ये वो नुस्खा है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़माने में तैयार हुआ था और खलीफा के पास रहता था और यही वो नुस्खा है जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ाती मुताले में भी रहता था। जब वो शहीद हुए तो वो इसी नुस्खे की तिलावत फरमा रहे थे। मशहूर है कि इनका खून भी कुरान के सफ़ात पर गिरा था और इसकी निशानी भी इन सफ़ात पर मौजूद है। ताशकंद वाला नुस्खा हमज़ा स्ट्रीट में कला मस्जिद की एक लाइब्रेरी में रखा हुआ है। यूँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये नुस्खे तैयार करवा दिए और ये सारे नुस्खे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला ही के लिखे हुए थे। उन्होंने जो रस्मुल ख़त तैयार किया था आज तक इसी रस्मुल ख़त की पैरवी की जाती है। अलगर्ज़ जिस अंदाज़ में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान मजीद लिखा था इसी अंदाज़ में आज के ज़माने तक लिखा जा रहा है। इस ख़त को रस्म उस्मानी कहते हैं और आज तक इसकी पैरवी ज़रूरी करार दी जाती है। दुनिया में कुरान मजीद के जितने भी नुस्खे हैं वो इन्हीं 11 नुस्खों की नकल हैं जो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तैयार करवाए थे। व्यूवर्स कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको वाक़या मुसहफ़ कैसा लगा। अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिएगा और नए आने वाले भी चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक भी पहुंच सके। व्यूवर इजाज़त दें, मिलते हैं आने वाली किसी वीडियो में अंबिया कराम और सहाबा कराम के किसी और सच्चे वाक़े के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।